تو مطلب یہ بڑا ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی صحافت اور صحافتی ادارے بالکل ٹھیک ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ارد گرد کی چیزیں اتنی زیادہ ٹیڑھی ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ بدعنوانی ہے کہ ہر چیز دوسرے سے جڑی بھی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سماج میں اگر 90% کرپشن ہو رہی ہے تو جی ادارے جو ہیں صحافت اچھا کے ہو یہ رہا ہے کہ کسی کو کرپشن کی بنیاد پہ سائڈ لائن نہیں کیا جاتا، کسی کو سچ کی بنیاد پہ سائڈ لائن کیا جاتا ہے. ہاں آپ کی بات نہیں مانی کہ آپ کی بات نہیں مانی اور میں نے بلنٹلی کوئی بات کی، میں نے ایک بولڈ انداز میں، کریجس انداز میں بات کی تو اور بات درست ہو، ظاہر ہے اگر آپ کی بات فیکچوئل نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو آپ اس کا تو کوئی. لیکن اگر میں اپنی بات پہ کھڑا بھی ہوں، میں اپنی بات پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقائق کی بنیاد پر بھی ہے، یا تو آپ مجھے ان دلیل سے قائل کریں کہ یہ نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں ان کو پھر اداروں پہ پریشر ڈال کے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ جو ٹرینڈ ہے، اس سے کون سا ٹرینڈ پھر پروموٹ ہوتا ہے؟ وہ جو چاپلوسی کا ٹرینڈ ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے. پھر وہ ٹرینڈ پروموٹ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار میں فیور لینا تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اچھی تنخواہوں پہ رکھوا دیا جائے گا کہیں، آپ کس دوستیاں کام آئیں گی، بس آپ ہمارے بیانیے کے مطابق کام کرتے رہیں تو آپ کو اچھے پیسے مل. جو الیکٹرانک میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا جو فائنینشیل ماڈل بنا، اس میں اتنا وسیع گیپ آ گیا. پروگرام اینکر کی سیلری اور ایک ڈائریکٹر نیوز کی سیلری اور ایک کنٹرولر نیوز کی سیلری. جو پرنٹ میں اخبارات جو ایڈیٹر تھا اور سٹی ایڈیٹر تھا اور نیوز ایڈیٹر تھا، اس میں کوئی 600-400% کا فرق نہیں تھا. ہاں کچھ 10-20% کا. تو کوئی ریشنل تو ہونا. آگے جی بڑے بڑے جو کارپوریٹ سی اوز ہیں، اب دیکھیں نا، اب اگر ایک کسی اینکر کو، مجھے یہ نہیں کہ آپ میکسیمم کس کو کتنی دیتے ہیں، اس کو آپ 30 لاکھ دیں، 40 لاکھ دیں، 50 لاکھ دیں، لیکن اسی دفتر میں کام کرنے والے دیگر لوگوں کو اگر تنخواہ نہیں مل رہی ہو، 50,000 نہیں مل رہے ہو صحیح طرح سے، 50,000 نہیں مل رہے ہوں، اور 50,000 ملے بھی تو 2 مہینے میں ملے، تو یہ اس فائنینشیل ماڈل کا بیسک فلا رہا ہمارے یہاں اس چیز کا، جس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا. اچھا، اسکرین نے بھی بہت زیادہ اثر ڈالا کہ آپ بہت ولنریبل ہو گئے ہیں، ہر جگہ آپ پہچانے جانے لگے. اب اس میں جو لوگ پروفیشنلی کام کرتے ہیں ان کے لیے خطرات بڑھ گئے. جو لوگ دوسرے کاموں کے لیے اس فورم کو یوز کرتے ہیں ان کے مزے آ گئے. ہاں، ان کی بڑی گاڑی بھی ہے، گارڈ بھی ہے، اور مطلب ہے پانچوں گھی میں. مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جی پاکستان کے دیگر شعبوں کی طرح صحافت میں بھی بدقسمتی سے بدعنوانی اور رشوت خوری جو ہے دور آئی ہے. اور اس کا اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی ساری ذمہ داری جو ہے صحافیوں کی ہے یا صرف اداروں کی ہے، تو بالکل ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری جو ہے حکومت کی بھی ہے. اور اگر یہاں پہ کہ اس کو روکا کیسے جائے، کچھ تجاویز جو ہے مظہر صاحب نے دی. تو ایک تو یارڈسٹک ہمارا اپنا ضمیر ہے، میرے خیال میں اسی پہ زیادہ کام چل رہا ہے. اور باقی جو 2 چیزیں ہیں کہ جی آپ کے کہتے ہیں کہ قوانین، آپ کے ادارے کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، وہاں پہ جو ہے معاملہ بڑا سا کہتے ہیں نا خالی ہے. تو کب ٹھیک ہوگا، یہ ایک سوال ہے.